تشریف لائے، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے خوبصورت چھوٹی سی حاضری لگوانے کے لیے دعوت نعت رسول مقبول دے رہا ہوں ہمارے بھائی، ہمارے دوست میاں آفتاب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب میاں آفتاب صاحب۔ سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور کہا خدا نے کہ شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے کہ شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مقدر جگانے حضور آگے، بہت ہی پیارے انداز میں مدھاج نعت کونسل کے ہمارے دوست انہوں نے اپنی حاضری پیش کی ہے۔ اب بلا تاخیر میں آپ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ چھوٹا سا اعلان سماعت فرمائیں۔ نوری مسجد ککھر میں 9 نومبر 2021 اسی اگلے مہینے جو کل سے شروع ہو رہا ہے، 9 تاریخ کو حضرت علامہ صاحبزادہ طاہر احمد نقشبندی صاحب کا خطاب ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ وہاں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ 9 نومبر 2021 نوری مسجد ککھر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار ہے حضرت حسان بن ثابت کے، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سامنے بیٹھ کر اس وقت یہ اشعار ارشاد فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر تطہیر عطا فرمائی۔ آپ خود اندازہ کریں، آج آپ جس محفل میں یہاں بیٹھے ہیں، یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ تلاوت ہے، یہ نعت ہے، یہ درود پاک ہے۔ اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نثری صورت میں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جناب محترم صاحبزادہ علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب۔ ان کے آنے سے پہلے ایک خوبصورت نعرے سب کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد
جناب علامہ ظہیر احمد لکشمنی ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم صدر مجلس محترم المقام ڈاکٹر منیر احمد ہاشمی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور لائق صد تعظیم و تکریم انتہائی معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن راہوالی کے زیر اہتمام اس عظیم الشان درس عرفان القرآن بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نہایت ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہے۔ آج کا یہ خوبصورت سما اور عشاق کا یہ جذبہ اور بلبلہ، یہ سب دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ جیسے اتری ہوئی ہے فرش پہ بارات نور کی، اتری ہوئی ہے فرش پہ بارات نور کی، یہ میں قدا ہے یا کوئی وادی سرور کی، یہ میں قدا ہے یا کوئی وادی سرور کی۔ اور شاعر نے خود ہی جواب دیا کہ وادی سرور کی ہے نیازی نہ میں قدا، وادی سرور کی ہے نیازی نہ میں قدا، یہ تو محفل سجی ہوئی ہے میرے حضور، یہ سما کیوں نہ ہو، یہ کیف کیوں نہ ہو۔ آج اس آقا کے ذکر کی محفل سجی ہے جنہیں خالق کائنات نے ساری انسانیت کے لیے اپنا سب سے بڑا انعام بنا کر
اور بطور خاص اہل ایمان کے لیے اپنا سب سے بڑا احسان بنا کر بھیجا۔ میرے آقا کا وجود کائنات انسانی کے لیے رب کی بارگاہ سے عطا ہونے والا سب سے بڑا انعام بھی ہے اور سب سے بڑا احسان بھی۔ اب قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے ہمیشہ اور ہر دور میں اپنی عظیم نعمتوں سے متعلق اپنے بندوں کو ایک حکم دیا، وہ سابقہ امم ہو یا سابقہ انبیاء، رب کا یہ حکم ہر دور میں اور ہر زمانے میں انسانیت کو ملتا ہے۔ وہ حکم الہی کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں میری خاص نعمتوں کا ہمیشہ ذکر کیا، میری خاص نعمتوں کا کیا کرو؟ ذکر کرو۔ گویا رب کائنات اپنی خاص نعمتوں کا ذکر اپنے بندوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کو اٹھائیں۔ رب کائنات نے اس سورت میں قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا جن پر اللہ کی خاص نعمتیں ہوئی، بڑے بڑے انعامات ہوئے، جن کی خاطر رب نے سمندر پھاڑ کر انہیں خشکی کا راستہ عطا کیا، جنہیں فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی، اور جن کی خواہش پر اللہ نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔ رب کائنات نے فرمایا بنی اسرائیل میں نے تمہیں اس قدر عظیم انعامات سے نوازا، لہذا تمہارے لیے حکم یہ ہے کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ رب کائنات نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل آؤ اپنے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں خدا نے تمہیں عطا فرمائی۔ تو آپ نے دیکھا کہ رب کائنات نے بنی اسرائیل کو بھی اپنی نعمتوں کے ذکر کا حکم دیا۔ پھر یہ حکم اس قوم تک نہیں، رب کائنات نے یہی حکم اپنے جلیل القدر انبیاء کو بھی دیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جنہیں رب نے بڑے انعامات سے نوازا، بڑے معجزات سے، بڑے کمالات سے نوازا، جو قوم کہہ کر مردے کو زندہ کرتا، کوڑ کے مریضوں پر اگر ہاتھ پھیرتے تو خدا انہیں شفا یابی عطا کرتے، اگر مٹی کی مورت بنا کر اس میں اپنے سے پھونک مارتے تو خدا اسے پرندہ بنا کر ہوا میں اڑا دے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ تجھے بڑی عظمتیں، شانیں، معجزات اور کمالات، آؤ تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ میری ان نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، رب نے کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ میری ان نعمتوں کا ذکر کر جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی۔ جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی۔ اب حاضرین محترم، بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ خدا کی نعمتوں کا ذکر کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ خدا کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور جب باری آئی مصطفیٰ کی امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلامان مصطفیٰ کا معاملہ آیا تو خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب کے غلاموں، چونکہ ہر زمانے میں امتیں بھی اور انبیاء بھی میری نعمتوں کا ذکر کرتے رہے، بھلا اس سعادت سے تم کیوں محروم رہو؟ لہذا
تمہارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ آؤ میری نعمت کا ذکر کرو۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 103 میں حضور کی امت کو مخاطب کیا اور قیامت تک پوری امت مسلمہ سے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے حبیب کے غلاموں آؤ ذرا تم بھی اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت خدا نے تمہیں عطا فرمائی، جو نعمت خدا نے تمہیں عطا کی۔ اب حاضرین محترم، جب میرے آقا کی ساری امت کو رب کی بارگاہ سے یہ حکم مل گیا اس کی نعمت کا ذکر، سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیرا حکم سر آنکھوں پہ، ہم ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ تو بتا تیری کون سی نعمت کا ذکر کرے، تیری کون سی نعمت؟ نعمتیں تو بے شمار ہیں، تیرے انعامات کی تو حد کوئی نہیں، تیری کرم نوازیاں تو بے شمار ہیں، کون سی نعمت کا ذکر کریں؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں یوں تو ہر نعمت لانے کے ذکر ہے، کوئی نعمت بھی بلائے جانے کے قابل، نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں، مگر جس نعمت کے ذکر کا حکم خدا دے رہا ہے فرمایا وہ کوئی عام نعمت نہیں، وہ کوئی معمولی نعمت نہیں، رب کی بارگاہ سے عطا ہونے والی خاص نعمت۔ باری تعالیٰ اس نعمت کی خاصیت کیا ہے، اس کی پہچان تو کروا، اس کا تعارف تو کروا۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں اپنی اس عظیم نعمت کی پہچان کروانے کے لیے تمہارے سامنے اس نعمت کی 3 صفات بیان کر رہا ہوں۔ کتنی؟ 3 صفات، 3 علامات قرآن نے بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ تاکہ ان صفات کے ذریعے اللہ کی اس خاص نعمت کو پہچان سکے، اس خاص نعمت کو کیا پہچان سکو، اور پہچان کروا کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ جب تمہیں اس کی نعمت کی پہچان ہو جائے پھر حکم یہ ہے کہ ساری زندگی اس نعمت کا ذکر کرتے رہے، ساری زندگی اس نعمت کا ذکر کرتے رہنا۔ کون سی نعمت؟ خالق کائنات نے اس کی پہچان کروانے کے لیے 3 صفات۔ پہلی صفت بیان کی، فرمایا اذ کنتم اعداء، کہ میرے حبیب کے غلاموں اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت کے ملنے سے پہلے تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن، تم ایک دوسرے کی جانوں کے بولیے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے والے، ایک دوسرے پر جبر و تشدد کرنے والے، ایک دوسرے کے خون کی ندیاں بہانے والے، ارے ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے والے، ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے والے۔ رب کائنات نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آؤ آج اپنے خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت نے تمہارے دلوں سے نفرتیں نکال کر ایک دوسرے کے لیے محبتیں ڈال، جس نے آ کر دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں الفتیں ڈال دی۔ حاضرین محترم، خالق کائنات نے اس پہلی صفت کے ذریعے کائنات انسانی کو اپنے ماضی کی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا میرے حبیب کے غلاموں میری عظیم نعمت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو آؤ ذرا اپنے ماضی پر نگاہ ڈالو، اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد کرو، 14 صدیاں پیچھے اپنی تاریخ اٹھاؤ، اپنی ہسٹری پڑھو، تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا تھی، تم کہاں تھے اور کس نے تمہیں کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچا دیا۔ اذ کنتم اعداء، فرمایا تم وہی ہو جن کی تلواروں سے ہر وقت ناحق خون ٹپکتا رہتا، تم وہی ہو
جو ایک دوسرے پر جبر و تشدد کرنے والے، تم وہی ہو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، تم وہی ہو جو ایک دوسرے کے خون کی ندیاں بہانے والے۔ ارے مخالف قبائل پر تو تمہاری تلوار چلتی ہی تھی، تمہاری سنگ دلی کا یہ عالم، تم اتنے پتھر دل تھے کہ اپنے گھر پیدا ہونے والی اپنی معصوم بچیوں کو بھی اپنے ہاتھوں زندہ زمین میں درگور کر دیتے۔ وہ معصوم بیٹیاں، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کی فریادیں، ان کے آنسو، ان کی چیخ و پکار اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھی، مگر تمہارے پتھر دل پر ذرا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ تم اتنے پتھر دل، اتنے سخت دل، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آؤ اس نعمت کا ذکر کرو جس نے ان پتھر دلوں کو موم بنا دیا، جس نے دشمنوں کو اور نفرتوں سے بھرے دلوں کو محبتوں کی آماج گاہ بنا دیا، جس نے نفرتوں کے بتوں کو باش باش کر دیا، عداوتوں کے بتوں کو باش باش کر دیا، قدورتوں کے بتوں کو باش باش کر دیا، اور کائنات انسانی کے من میں محبتوں کے وہ پھول کھلائے کہ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت نے آ کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، جس نعمت نے آ کر آپس میں کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ خدا کی وہ عظیم نعمت جس نے کائنات انسانی کو اخوت کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، باہمی انسانی ہمدردی کا، رواداری کا پیغام دیا، اور بھائی چارے کی اس لڑی میں پرو دیا کہ سارے فرق مٹتے گئے، سب دوریاں ختم کی، سارے فاصلے مٹا دیے۔ ارے خدا کی وہ عظیم نعمت جس نے آ کر اس دھرتی پر کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا، جس نے عربی اور عجمی کا فرق مٹا دیا، جس نے سیاہ اور سفید کا فرق مٹا دیا، ارے جس نے شاہ اور گدا کا فرق مٹا دیا، اور جس نے سردار اور غلام کا فرق مٹا کر اخوت کی لڑی میں ایسا پرویا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں آؤ، کچھ اور تمہیں یاد رہے نہ رہے مگر خدا کی اس نعمت کا ذکر ضرور کرو جس نے صدیوں کے دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا میری اس عظیم نعمت کی یہ دوسری علامت، دوسری صفت، اور بات یہاں بھی ختم نہیں کی، آگے قرآن مجید رب کی اس عظیم نعمت کی تیسری صفت بیان کر رہا، تیسری علامت، اور وہ کیا ہے؟ رب نے کہا اے لوگوں ذرا یاد تو کرو اپنے گزرے ہوئے دور کو، اپنے ماضی پر نگاہ تو ڈالو، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم وہی ہو جو اپنے ظلم کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے، شدت پسندی کی وجہ سے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے، بد اعتقادی اور بدعمالی کی وجہ سے تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، قریب تھا گر پڑتے، آتش دوزخ کا ایندھن بن جاتے، ہمیشہ کے لیے گل کے راہ ہو جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آؤ آج اپنے خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھایا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا، جس نے جہنم میں گرنے سے بچایا اور تمہیں جنت کا راستہ دکھا دیا، تمہیں جنت کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ اور خالی راستہ نہیں، اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں جنت کا وارث اور مالک بنا کیا بنا دیا؟ جنت کا وارث اور مالک۔ قربان جائیں، سوال یہ ہے کہ کون سی نعمت؟ خدا کا انداز حکیمانہ دیکھیے، اپنے بندوں کو اپنی اس خاص نعمت کی طرف متوجہ کرنے کا انداز دیکھیے۔
شفا جس نے نفرتوں کو الفتوں میں بدلا، جس نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا، جس نے سارے فرق مٹا دیے، اور جس نے جہنم میں گردوں کو اٹھا کے جنت کا مالک بنا۔ لوگوں سوچو وہ خدا کی کون سی نعمت، وہ خدا کا کون سا انعام ہے؟ نعمتیں تو بے شمار ہیں، اس کی نعمتوں کی تو کوئی حد بولیے حد نہیں ہے۔ نعمتوں کو تو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اگر غور کرو تو تمہاری جان بھی اللہ کی نعمت ہے، ایمان بھی اللہ کی نعمت، اولاد بھی اللہ کی، بولیے اللہ کی نعمت، والدین کا سایہ بھی اللہ کی، یہ سب نعمتیں خدا کی۔ مگر کون سی نعمت جس نے نفرتوں کی آگ بجھا کر محبتوں کے پھول کھلا؟ کون سی نعمت جس نے دشمنوں کو گلے ملا کر بھائی بھائی بنا؟ کون سی نعمت جس نے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھا کر جنت کی ملکیت تک پہنچا دیا؟ ماننا پڑے گا خدا کی اس عظیم نعمت کا نام وجود محمد مصطفیٰ۔ اگر میرے آقا کی آمد نہ ہوتی، اس کائنات میں حضور کی جلوہ گری نہ ہوتی، اس دھرتی پر میرے آقا اپنا قدم مبارک نہ رکھتے، ذرا سوچئے کیا کائنات کی یہ تقدیر بدلتی؟ انسانیت کا بخت سنورتا، کائنات میں یہ چینج، یہ عظیم انقلاب آتا؟ آخر یہ سب کچھ کس کے قدم سے ہوا؟ اتنا بڑا انقلاب کہ جن کے اندر نفرتیں کوٹ کوٹ کے بھری پڑی تھی، جن کے اندر تکبر کے بت تھے، نفرت کے بت تھے، عداوت کے بت تھے، ارے ان بتوں کو کس نے پاش پاش کیا؟ اور الفتوں کے چراغ کس نے جلائے؟ محبتوں کے دین کس نے جلائے؟ ارے ان پتھر دلوں کو موت کس نے کیا؟ یہ سنگ دل جو کبھی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، یہ سنگ دل جو انسانی عزتوں، عفتوں، عصمتوں سے کھیلنے والے، یہ عزتوں کے محافظ کیسے بنے؟ بیٹیوں تمہیں یہ مقام کس نے عطا کیا؟ یہ پیار کا رشتہ، یہ محبت کا رشتہ، یہ شفقت کا رشتہ تمہیں کس نے عطا کیا؟ وہ اللہ کی عظیم نعمت جس نے کہا دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں کھڑی۔ یہ وہی انسان جو اس بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والا، یہ وہی انسان جو اس بیٹی کو باہر سے ننگو ہاتھ سمجھنے والا، یہ وہی انسان جو بیٹی کا چہرہ دیکھ کر قرآن کہتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، یہ وہی انسان جس کو غیرت کا پسینہ آ جاتا، یہ وہی انسان جو اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کو زندہ درگور کرتا۔ آج اس بیٹی کو خدا کی رحمت بنا کے پیش کیا تو کس نے پیش کیا؟ اور اس بیٹی کی پرورش کو جنت کی ضمانت کے طور پر کسی نے اعلان کیا تو کس نے اعلان کیا؟ رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میرے مصطفیٰ کی امت کی بیٹیوں، تمہیں کوئی نعمت یاد رہے نہ رہے مگر خدا کی اس نعمت کا ذکر ضرور کرنا جس نے تمہیں ظالموں کے قدموں کی ٹھوکروں سے اٹھا کر انسانیت کے سروں کا تاج بنا۔ یہ ہے رب کی وہ عظیم نعمت جس کی طرف قرآن متوجہ کر رہا، جس نے دشمنیوں کے اور نفرتوں کے بتوں کو ایسے پاش پاش کیا کہ وہی بے شعور انسان، وہی جاہل انسان جو بات بات پر ایک دوسرے کا خون پینے والا، ایک دوسرے کا گوشت نوچنے والا، حالی نے کیا خوب نقشہ کھینچا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ ارے کہاں وہ انسان جو جانوروں کو پانی پلانے پر لڑ پڑتا، جو گھوڑا آگے دوڑانے پر کیا ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والا، ایک دوسرے کا خون پینے والا؟ اس انسان کو اتنا عظیم انسان کس نے بنایا کہ ایک طرف جانور کو پلاتے ہوئے لڑ رہا ہے اور ایک طرف اس کا حال یہ ہے کہ خود مر رہا ہے، جان لبوں
زبان پیاس سے باہر نکل رہی ہے اور آخری لمحے بھی اپنے لبوں سے پانی کا پیالہ اٹھا کر دوسرے کے منہ کو لگا رہا ہے، کہتا ہے مجھے مرنا قبول ہے مگر اپنے بھائی کا پیاس سے تڑپنا مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ارے اس انسان کو اٹھا کر انسانیت کی معراج پر پہنچانے والا کو، اس انسان کو یہ انسانیت کا شعور دینے والا کو، اس انسان کے من کے اندر یہ انسانیت کا احساس جگانے والا کو، اس انسان کے من کے اندر حاضرین محترم یہ رواداری، یہ انسانی ہمدردی، یہ اخوت، یہ محبت کے جذبات، یہ خیر اور بھلائی کے جذبات، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رب کائنات نے فرمایا یہ ایثار تمہیں کہاں سے ملا، یہ ہمدردی تمہیں کہاں سے ملی؟ آج بڑے خوش اخلاق بنے بیٹھے، آج تم اپنے آپ پر فخر کرنے والوں، تمہیں اس لائق کس نے بنایا، تمہیں اس قابل کس نے کیا، تمہارا سر فخر سے بلند کس نے کیا؟ ارے تم تو جانوروں سے بدتر تھے۔ اس محمد کا ذکر کرو جس کی آمد سے تمہیں خدا نے اس اتھاہ گہرائیوں سے اٹھا کر عظمت کے اس مینار تک پہنچا دیا کہ رش کے ملائک بن، کبھی جانور سے بدتر تھے اور اس مصطفیٰ نے تمہیں وہ اوج عطا کیا، وہ معراج عطا کی انسانیت کی کہ تمہیں دیکھ کر ملائک بھی رشک کرنے لگے۔ رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، لوگوں یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو بلائی جانے والی، بولیے اس نعمت کا ذکر کرو۔ اور پھر حاضرین محترم یہ تو انسانیت کو ذلت سے نکالنا، رسوائی سے نکالنا، عظمت کی معراج پر پہنچانا، اور پھر سب سے بڑی بات جو قرآن نے کی کہ تم تو جہنم میں گرنے جا رہے تھے، تم تو خود دوزخ میں گرنے جا رہے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے نکالا کس نے، جنت کی راہ پر ڈالا کس نے، اور خالی راستہ نہیں دکھایا۔ قربان جائیں خدا کی اس عظیم نعمت محمد مصطفیٰ کے کہ جس نے یہیں بیٹھے بیٹھے تمہیں جنت کی ملکیت عطا، تمہیں جنت کی وراثت عطا کر۔ ایک ہے خالی راستہ دکھانا اور ایک ہے کسی کو پکڑ کے جنت تک پہنچا دینا اور جنت کا وارث اور مالک بنا دینا۔ قربان جائیں میرے آقا نے کسی دنیا میں بیٹھ کر ایک ہی مجلس میں اعلان کیا میرا ابو بکر جنت، کہا یا نہیں کہا؟ بولیے اونچا بولیے، میرا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن، ارے بیٹھے بیٹھے میرے مصطفیٰ نے جنت کی وراثت بانٹی یا نہ بانٹی؟ بولیے جنت کی ملکیت عطا کی یا نہ کی؟ اور یہ تو خالی جنت کی ملکیت ہے، میرے آقا نے اسی دنیا میں بیٹھ کر جنت کی سرداریاں بھی بانٹی، جنت کی بولیے سرداریاں بھی تقسیم کر دی، کسی کو سامنے بٹھا کر صرف اتنا کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، اور کسی کو میرے آقا نے اپنی گود میں اٹھایا، کسی کو سینے سے لگایا اور کسی کو کندھوں پہ بٹھایا، اور پھر کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، لوگوں میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سرداریوں کا بھی اعلان کر دیا، کیوں؟ تاکہ قیامت تک مصطفیٰ کی امت کے جوان جو اس دنیا میں رہ کر جنت کی آرزو کرنے والے، جنت کی جستجو کرنے والے، جنت کی طلب اور طلب رکھنے والے، میرے آقا نے فرمایا جنت کی آرزو کرنے والوں آؤ، اس جنت کی سرداری میں نے حسن و حسین کو دے دی، اگر جنت چاہتے ہو تو حسن و حسین کے قدموں سے جڑ جاؤ، میرے شہزادوں کے قدموں سے ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کی زینت بنا دو، ان کی نسبت کے رنگ میں رنگے جاؤ، کیونکہ سرداری ہم نے انہیں عطا کر دی، لہذا سردار کی اجازت کے بغیر اس کی سلطنت میں کوئی قدم بولیے
رکھ سکتا ہے؟ کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ جنت کے مالک ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، لہذا ان کا در چھوڑ کر، ان کی نسبت چھوڑ کر، ان کا تعلق چھوڑ کر تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو تمہیں جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جنت ملے گی تو حسنین کے صدقے میں ملے گی۔ اور پھر حاضرین محترم، جہاں ادھر حسن و حسین کو جنت کا سردار قرار دیا، وہیں میرے آقا نے عورتوں میں ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدہ نساء اہل الجنہ، کہ میری فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، عورتوں نے جنت کی سرداری سیدہ کائنات کو ادا کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک میرے آقا نے فرمایا میری امت کی خوش نصیب عورتوں، جنت کی آرزو کرنے والی ہو، جنت کی جستجو میں جینے والی ہو، آؤ اگر جنت چاہتی ہو تو میری فاطمہ کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤ، میری فاطمہ کی نسبت کے رنگ میں خود کو رنگ لو، ان کی سیرت کا رنگ، ان کی عبادت کا رنگ، ان کے کردار کا رنگ، ان کی سخاوت کا رنگ، آؤ فاطمہ کی چادر تطہیر کے سائے میں چلی آؤ۔ بس جس کو میری فاطمہ سے نسبت ہو گئی اسی کے لیے خدا جنت کے دروازے کھول دے گا، اور جس کا تعلق فاطمہ سے کٹ گیا کیونکہ سرداری ان کے پاس ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں قدم رکھ نہیں سکتا۔ تو حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا نے خالی جنت کا راستہ نہیں، خالی جنت کی طرف راہنمائی نہیں کی، بلکہ یہیں بیٹھے بیٹھے حضور نے جنت کی وراثتیں بھی عطا کر دی، ملکیت بھی عطا کر دی، جنت کی سرداریاں بھی بولیے عطا کر دی۔ اب حاضرین محترم، خالق کائنات نے فرمایا لوگوں، وہ عظیم نعمت خدا کی جس نے تمہارے دلوں کے اندر سے نفرتوں کی آگ بجھا کر محبتوں کے چراغ جلا، جس نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنایا، اور جس نے جہنم میں گرتوں کو جنت کا وارث اور مالک بنایا۔ رب نے کہا وَاذْكُرُوا، آؤ خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خالق کائنات کی وہ عظیم نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اب قرآن حکم دے رہا ہے لوگوں آؤ ذکر کرو۔ کس کا ذکر؟ نعمت اللہ، اپنے رب کی نعمت کا۔ کون سی نعمت؟ فرمایا وہ نعمت جو وجود مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا ہو۔ ذکر کرو اس نعمت کا جو آمد مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا فرمائی ہے، اور ذکر کرو اس نعمت کا جو ولادت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا فرمائی۔ اب حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ تاجدار کائنات کا ذکر یہ عین حکم خدا ٹھہرا۔ جب عین حکم خدا ٹھہرا، آج میرے آقا کے ذکر کی مجلس سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، اور ذکر مصطفیٰ کے لیے دور دور سے چل کے آنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ تم خود آئے نہیں بیٹھے، تم خود آئے نہیں بیٹھے، قرآن پڑھ کے دیکھو، رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے کسی کے بلائے بیٹھے، تم کسی کے آئے نہیں بیٹھے، ہم سب کسی کے بلائے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کل آپ سے کہاں گئے، کیا کرنے گئے، کیوں گئے تھے، تو آپ کہہ دیں کہ ہم گئے نہیں۔ بولیے ہم گئے نہیں، ہم بلائے گئے، اپنی مرضی سے نہیں، ہم تو کسی کے کہنے پر گئے۔ بولیے کسی کے حکم پر گئے۔ کوئی پوچھے بتاؤ کس کے حکم پر گئے تھے، کہہ دو ہم کسی دنیا دار کے حکم پر نہیں، کسی جاگیردار سرمایہ دار کے حکم پر، کسی بادشاہ امیر وزیر کے حکم پر نہیں، ارے ہم اس خدا کے حکم پر آئے ہیں جس کی شان احکم الحاکمین ہے، جو سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اس رب نے حکم دیا وَاذْكُرُوا، حکم آسمان سے آیا، ادھر راہ والی کے سب شاگان مصطفیٰ دوڑے دوڑے چلے آئے،
اس میرج ہال کے اندر کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ جواب آیا ہم خدا کے حکم کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ کون سے حکم کی تعمیر؟ اس نے کہا میری نعمت کا ذکر کرو۔ ہم سارے مل کر ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، ہم مل کر حضور کے ذکر کی کیا محفل سجا کے بیٹھ گئے۔ اور حاضرین محترم، چونکہ اس بزم میں ہمارے جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور چھوٹی عمر کے معصوم بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ آ کے بیٹھے ہیں۔ کیوں نہ آ کے بیٹھے؟ اب ذرا قرآن کے لفظوں پر غور کیجئے۔ رب نے کہا وَاذْكُرُوا، اہل علم جو بیٹھے ہیں وہ توجہ کریں، رب نے وَاذْكُر نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا، جمع کر سیگا۔ معنی کیا ہوا؟ وَاذْكُرُوا، لوگوں آؤ ذرا سارے مل کر میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ بات سمجھ آئی؟ سارے بولیے مل کر ذکر کرو۔ تو جب قرآن نے کہا نا مل کر، اجتماعی ذکر کی بات آئی، جب سب کو قرآن نے مخاطب کیا تو معنی کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ کی امت کے مردوں تم بھی آ جاؤ، جوانوں تم بھی آؤ، بچوں تم بھی آؤ، میرے آقا کی امت کی اس عزت مآب بیویوں تم بھی آؤ، بیٹیوں بھی آئیں، بیٹے بھی آئیں، جوان بھی آئیں، بزرگ بھی آئیں، علماء بھی آئیں، پڑھے لکھے بھی آئیں، ان پڑھ بھی۔ وَاذْكُرُوا، چونکہ نعمت کسی ایک کے لیے نہیں، نعمت ساری کائنات کے لیے ہے، لہذا جو جو مصطفیٰ کو نعمت سمجھتا ہے آؤ سارے مل کر اس نعمت کا ذکر، آؤ سب مل کر اس نعمت کا کیا کرو۔ کس نے کہا؟ رب نے کہا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کے ذکر کی مجلس میں آنے والوں اور میرے آقا کے ذکر کی مجلس میں آنے والیوں، تم سب کو مبارک ہو، تم سب خدا کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، رب کے حکم کی۔ سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ ہم تیرے حکم پر تیری عظیم نعمت کے ذکر کی مجلس میں تو چلے آئے، اے خالق کائنات، کیا بس اتنے اس ذکر سے ہی تو راضی ہو گیا؟ بس اتنا ہی کافی ہے یا تیری نعمت سے متعلق کوئی اور عمل بھی کرنا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہیں ذکر کی مجلس تو مبارک، مگر میں نے اپنی نعمت سے متعلق ایک حکم اور بھی جاری کیا۔ ایک حکم بولیے اور بھی۔ اب چونکہ اللہ کی نعمت کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف تو پیچھے ہو گئی کہ وہ نعمت کیا ہے، یاد ہے؟ بولیے وہ نعمت کیا ہے؟ اس نعمت کا نام وجود ہے۔ اونچا بولیے، پیچھے تک بولے تاکہ آپ کو یاد تو رہے۔ نعمت کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ اب رب نے کہا ذکر کرنے والوں اس نعمت کے بارے میں ایک حکم اور بھی سنو۔ مولا وہ حکم کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا ذرا سورہ الضحیٰ پڑھو۔ سورہ الضحیٰ، اور سورہ الضحیٰ کی آخری آیت کریمہ رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں خالی ذکر نہیں، آؤ خدا کی اس نعمت کا خوب چرچا بھی کرو۔ خدا کی اس نعمت کا کیا کرو؟ اونچا بولیے، خوب چرچا بھی کرو۔ اب کتنے حکم ہو گئے؟ دو، پہلا ذکر کا اور دوسرا چرچے کا حکم آ گیا۔ حاضرین محترم، وقت کم ہے مگر ان دونوں احکام کے درمیان جو فرق ہے وہ سمجھنے والا، جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ انتہائی توجہ سے سمجھنے والا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے جب دو الگ الگ حکم دے دیے تو ہمیں پتہ تو چلے نا کہ ذکر کیا ہے اور چرچا کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، ذکر یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے یاد۔ کیا معنی ہے؟ بولیے، توجہ ہے؟ ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد۔ اب جب معنی سمجھ آ گیا، اگلی بات بھی دھیان سے سن لو، کسی کو یاد کرنے کے لیے
ضروری نہیں کہ آپ منہ سے کچھ بولیں تبھی یاد ہو. منہ سے یاد کرنے کے لیے بولنا ضروری نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان خاموش ہوتی ہے مگر دل میں کسی کی یاد ہوتی ہے. لب خاموش ہوتے ہیں مگر دل میں کسی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایمان سے بتائیں. اور سچ بات یہ ہے کہ یاد اصلاً ہوتی ہی دل میں، زبان پر نہیں ہوتی. یہ زبان تو اس کے اظہار کا ایک ذریعہ، ذکر کا محل ایکچوئل انسان کا دل ہے. جب حاضرین محترم یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یاد تو بولے بغیر بھی ہو سکتی ہے، یاد خاموشی سے بھی ہو سکتی ہے، یاد تنہائی میں بھی بولیے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اصل یاد ہوتی ہی کہاں ہے؟ دل میں ہو یاد تیری اور ہوش آئے تنہائی. یاد تنہائی میں بھی ہو سکتی ہے، اکیلے بیٹھ کے ہو سکتی ہے، بند کمرے میں ہو سکتی ہے، خاموش رہ کے ہو سکتی ہے. اب یاد تو ہو گئی مگر حاضرین محترم قربان جائیں رب کی حکمتوں کے، اگر تو خالی وہ ذکر پر بات ختم کر دیتا، کوئی آپ کو کہہ سکتا تھا کہ بھئی اللہ نے تو اپنی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا. یاد کرنے کے لیے مرد و زن کا ساروں کا یہاں آ کر شادی حال میں جمع ہونا تو ضروری نہیں. بھئی یاد تو ہم گھر بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. بولیے اکیلے بھی کر سکتے ہیں. یاد کے لیے یہ لاؤڈ سپیکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد تو دل میں بھی ہو جاتی ہے، خاموشی سے بھی ہو جاتی ہے. رب نے کہا ہاں یاد ہو جاتی ہے مگر اگلا حکم آ گیا فحدث، خالی ذکر نہیں، اب میری نعمت کا کیا چرچا کرنا ہے، تحدیث کرنی ہے. تو جب حکم چرچے کا آ گیا، اب حاضرین محترم مجھے سوچ کے بتائیے کیا چرچا بھی دل میں ہوگا؟ بولیے پیچھے تک، چرچا دل میں ہوگا؟ خاموشی سے ہوگا؟ تنہائی میں ہوگا؟ بند کمرے میں ہوگا؟ نہیں. چرچا تو ہوگا تب جب یاد دل سے زبان پہ آئے گی. چرچا تو تب ہوگا جب آپ تنہائی سے نکل کر کسی بزم اور انجمن میں آئیں گے. چرچا تب ہوگا جب آپ اپنے گھر سے ذرا باہر نکلیں گے، گھر سے باہر گلی میں آئیں گے، سڑک پہ آئیں گے، بازار میں آئیں گے. جب باہر نکلیں پھر گلی بھی سجی ہو، گلی بھی، بازار بھی سجے ہو، مسجدوں کے مینار بھی، در و دیوار بھی سجے ہو، شادی حال بھی سجے ہو، ہر طرف لائٹنگ بھی ہو، کمکمے بھی ہو، گلاب کی پتیاں بھی ہوں، خوشبوئیں بھی بکھر رہی ہوں، اور در و دیوار سے ایک آواز آ رہی ہو فلک کے نغارو، زمین کی بہارو، سبھی میں مناؤ حضور آ گئے، سبھی میں مناؤ حضور آ گئے ہیں. ارے بادشاہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. ارے حاضرین محترم جب ماحول بدلا بدلا ہو، سامان نکھرا نکھرا ہو اور ہر طرف در و دیوار سے آمد مصطفیٰ کے ترانے گونج رہے ہو، ایک ہی صدا آ رہی ہو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. تو حاضرین محترم یہ ماحول بتا رہا ہے کہ آج خدا کی اس نعمت کا خالی ذکر نہیں، یہ خدا کی نعمت کا چرچا ہو رہا ہے. یہ خدا کی نعمت کا کیا ہو رہا ہے؟ اونچا بولیے، چرچا ہو رہا ہے. حاضرین محترم چونکہ ذکر بھی حکم خدا کا اور تحدیث بھی حکم، بولیے وہ بھی حکم خدا کا، دو الگ الگ حکم دیے اس لیے تاکہ مصطفیٰ کے غلاموں تمہیں خبر ہو جائے کہ ذکر میں خالی یاد ہوتی ہے. ذکر میں کیا ہوتی ہے؟ خالی. بولیے اکیلے یاد. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی نعمت کو خود یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس نعمت کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں، تحقیق سے نعمت ہوتی ہے، تو پھر خالی خود یاد کر نہیں رہے ہوتے، ساروں کو یاد کروا رہے ہیں. ساروں کو یاد، بولیے کروا رہے ہوتے ہیں. تو تحدیث وہ ہے کہ جس میں بھولوں کو بھی یاد آ جائے.
جس میں غافل بھی ذاکر بن جائیں اور جنہیں کبھی نعمت کی یاد نہیں آئی تھی انہیں بھی پتا چل جائے کہ کسی بڑی نعمت کے ملنے کا زمانہ آ رہا ہے۔ یہ معنی ہے فحدث کہ خدا کی نعمت کا کیا کرو، خوب اونچا بولیے، خوب چرچا کرو۔ تو حاضرین گرامی قدر، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کے غلاموں، میرا مصطفیٰ اتنی عظیم نعمت کہ جس نے تمہاری کایا پلٹ دی، جس نے تمہارے مقدر جگا دیے، جس نے تمہارے پتھ سنوار دیے، جس نے دھرتی پر انقلاب برپا کر دیا، جس نے انسان کو انسانیت کی معراج عطا کر دی، اور جس نے انسان کو ذلت کی اتھا گہرائیوں سے اٹھا کر اشرف المخلوقات کی منصب پر فائز کر دیا، اور جس نے اس انسان کو رشتے ملائک بنا دیا۔ آؤ جب اس رسول کی آمد کا موسم آئے پھر میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرو اور میرے مصطفیٰ کی آمد کے خوب چرچے بھی کرو، تاکہ ذکر سے تمہارے دلوں میں مصطفیٰ کی یاد آئے، اور جب چرچے ہوں تو خالی تمہارے دل یاد نہ کر رہے ہوں، سارے زمانے کو مصطفیٰ کی یاد دلا رہے، تمہاری آنے والی نسلوں کو حضور کی یاد آ جائے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی میرے مصطفیٰ کی آمد کی یاد دلانے کے لیے فحدث، اتنی دھوم مچا دو، گلیاں بھی سجاؤ، بازار بھی سجاؤ، گھر بھی سجاؤ، میرج ہال بھی سجاؤ، پارک بھی سجاؤ، کمکمے بھی لگاؤ، بریانیاں بھی پکاؤ، حلوے بھی پکاؤ، جو ہو سکتا ہے سب کرو۔ کیوں؟ تاکہ جسے کبھی خبر نہ ہوئی تھی وہ بھی پوچھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ بتاؤ کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کے آنے کی خوشی، کے آنے کی کیا ہے؟ خوشی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تو اللہ کی نعمت سے متعلق صرف دو احکام، بولیے، قرآن مجید کی روشنی میں صرف میں نے دو احکام کا آج کی نشست میں ذکر کیا، اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس کے علاوہ بھی کئی احکام ہیں جو اللہ نے اپنی نعمتوں سے متعلق اور خاص طور پر سب سے بڑی نعمت حضور کے متعلق بیان کی، مگر وقت کی تنگ دمانی کی وجہ سے میں انہی دو پر اکتفا کرتا ہوں، اور آج کے اس درس قرآن مجید کا اور اس محفل میلاد کا آپ کے لیے خاص پیغام یہ ہے کہ حاضرین محترم، اگر ہم اس قرآن میں غور و فکر کریں، اس قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں، اس قرآن کو پڑھنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے بن جائیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ قرآن سارے جھگڑے مٹا دے، یہ سارے حقائق کھول کے سامنے رکھ دیتا، یہ سارے اشکالات اور سارے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیتا ہے، ہمارے سارے جھگڑے، بحث، مناظرے، مجادلے، غلط فہمیاں، باتیں بکاتیاں اور بدعمالیاں صرف اس وجہ سے ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے قرآن کا دروازہ چھوڑ دیا۔ ایمان سے بتائیے، چھوڑا یا نہیں؟ قرآن سے دور چلے گئے، قصے کہانیوں میں پڑ گئے، شعر و شاعری میں پڑ گئے، اور دائیں بائیں سے ہم اپنے کبھی عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کبھی عمل کی۔ تو حاضرین محترم، اصلاح کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن، بولیے سب سے بہترین کتاب۔ اگر اس قرآن کی راہ کے مسافر بن جائیں، اس قرآن کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے والے بن جائیں، خالق کائنات اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہاں میں کامیابی کے سارے دروازے آپ کے لیے کھول، عقائد بھی سمجھ جائیں گے، اعمال بھی سمجھ جائیں گے، احوال بھی سمجھ جائیں گے، سیرت بھی سمجھ جائے گی، ظاہر بھی سمجھ جائے گا، باطن بھی سمجھ جائے گا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ اس قرآن کی دہلیز پر چلیں۔ حاضرین محترم، ہماری تباہی، رسوائی، بربادی، اس کا سب سے بڑا سبب میں نے جیسے عرض کیا نا، علامہ نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر قرآن پڑھتے چلے جائیں آپ اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایمان سے بتائیے کوئی ایک کام بھی ایسا ہے جو آپ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں؟ قرآن آپ کی ڈائریکٹ رہنمائی کرتا ہے،
لیکن چونکہ امت بحیثیت مجبوری قرآن سے کٹ چکی ہے، اور حاضرین محترم، تحریک منہاج القرآن کا مشن یہ ہے کہ آج امت کا ٹوٹا ہوا تعلق پھر قرآن سے جوڑا جائے، امت کا ٹوٹا ہوا تعلق پھر قرآن سے بحال کیا جائے۔ اور اسی بڑے مقصد کے لیے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہر مہینے سینکڑوں کی تعداد میں دروس عرفان القرآن جو مختلف شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، ٹاؤنز میں بھی، مساجد میں بھی، حالوں میں بھی، مختلف جگہوں پر، اور 100 بار مبارکباد ہے تحریک منہاج القرآن راہوالی کے لیے کہ جنہوں نے کئی سالوں سے درس عرفان القرآن کا یہ سلسلہ، یہ مبارک نشست، یہ حاضرین محترم، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف بس ایک میلاد کا موسم آیا اور یہ سال کے بعد جاگے ہیں، نہیں۔ جن کو اللہ نے منہاج القرآن، جن کو قرآن کا راستہ دے دیا، وہ ہر وقت ہر لمحہ قرآن کی خدمت پر معقول، ان کا مشن ہی قرآن ہے۔ ہر مہینے یہ قرآن کی بزم سجتی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، سب کے لیے پیغام ہے کہ اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اگر انقلاب کے خواہش مند ہیں، تو حاضرین محترم، علامہ نے کہا نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ خود کو بدلنا ہے تو قرآن کی طرف آؤ، اگر آپ بدل گئے معاشرہ بدل جائے گا، اگر معاشرہ بدل گیا تو اس دھرتی پر مصطفیٰ کا انقلاب آ جائے۔ یہ خالی نعروں سے نہیں، خالی جذبات سے نہیں، خالی ہنگامہ آرائی سے نہیں، اگر قوم کی تقدیر بدلنی ہے تو اس قوم کو پھر قرآن کی طرف لانا ہے۔ اور حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ منہاج القرآن کا مشن ہی خدمت قرآن، حضور شیخ الاسلام کی زندگی کا مقصد خدمت قرآن۔ آئیے، آپ نے دن رات اپنی صبح، اپنی شامیں، اپنی نیندیں، اپنے آرام، سب کچھ کس کے لیے قربان کیے؟ اس قرآن کی خاطر، تاکہ یہ قرآن سینوں میں اتر جائے، تاکہ اس قرآن سے امت کو ہدایت ملے۔ اور حاضرین محترم، سال ہر سال کی آپ کی شبانہ روز محنت، جگر کاویوں اور آپ کی ارد کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور شیخ الاسلام نے قرآن مجید کی 16 جلدوں پر مشتمل تفسیر، 16 جلدوں پر مشتمل قرآن مجید کی تفسیر، جس کی تکمیل کا اعلان 12 ربیع الاول کی رات شب میلاد مصطفیٰ کو کیا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ تفسیر آپ نے اردو زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں لکھی۔ کس زبان میں؟ اونچا بولیں، عربی زبان میں۔ آپ اعلان کریں، عربی زبان میں وہ تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ارے مصطفیٰ کے عاشقوں، حضور کے میلاد کے جشن منانے والوں، تاجدار کائنات کی آمد کی خوشیاں منانے والوں، تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ پچھلی 2 صدیوں سے پورا عالم عرب، ان کے دلوں سے حضور کی محبت کے چراغ بجھا دیے گئے، عشق رسول سے انہیں بیگانہ کر دیا گیا ہے، تاجدار کائنات کی محبت سے ان کے سینے محروم کر دیے گئے۔ شیخ الاسلام نے دن رات محنت کر کے قرآن کی تفسیر عربی زبان میں اس لیے لکھی تاکہ شرق سے حد تک پورا عالم عرب، ان کے دلوں میں بھی مصطفیٰ کی محبت کے چراغ جلائے، ان کے سینوں میں بھی حضور کے عشق کے چراغ جلے۔ اور یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ کہنے والے کہ مکہ اور مدینہ میں میلاد کہاں ہوتا ہے، حضور شیخ الاسلام نے انہی کی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھ کر ان کو دی اس لیے تاکہ انہیں خبر ہو جائے کہ پچھلی 1.5-2 صدیوں سے اگر وہاں کا ماحول بدلا ہے تو اس سے پیچھے 12 صدیوں تک مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر بھی مصطفیٰ کے میلاد کے جشن، حضور کے عشق کے چراغ جلتے تھے۔ تو پوری دنیا انسانیت اور پوری کائنات انسانی شرق سے لے کے غرب تک
ان کے من میں خالقائے کائنات کا عشق اتارنے کے لیے. اور حاضرین محترم، یہ آخری دو جملے بڑی توجہ سے سن لیں. یہ جس طرح ہم عشق اتارنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ڈنڈے کے ساتھ، زور کے ساتھ، یا شعر و شاعری کے ساتھ، یا قصے کہانیوں کے ساتھ، ایسے عشق اترتا نہیں. اس عشق کو اتارنے کے لیے قرآن چاہیے. اور پھر چونکہ قرآن کے بغیر امت کی اصلاح ممکن نہیں، اس لیے آپ نے عربی زبان کے اندر قرآن کی تفسیر لکھی، اس لیے تاکہ ان کی زبان میں جب قرآن ان کے پاس پہنچے گا تو یقیناً اس قوم کی حالت بھی، ان کے حوال بھی بدلے گے، سیرت بھی بدلے گی، کردار بھی بدلے گا. اور وقت آئے گا کہ انشاءاللہ عالم عرب میں بھی اور عالم عجم میں بھی ہر طرف مصطفیٰ کے عشق کے چراغ روشن ہوں، حضور کی محبت کی شمع روشن ہوگی. حاضرین محترم، آئیے اس بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی فکر کے حامل بن جائیے، اس قرآن کی راہ کے مسافر بن جائیے، اس منہاج القرآن کے مشن کے سپاہی بن جائیں. جوان بھی، بزرگ بھی، بہنیں بھی، بھائی بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، سب اس راستے کے مسافر بنے جو راستہ قرآن کا دیا ہوا راستہ ہے. اور یہ قرآن تمہیں سیدھا در مصطفیٰ پر لے کے جائے گا. اور حضور کے در پر پہنچ گئے تو مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کر تمہیں سیدھا بارگاہ خدا کر لے. بات ختم کرتے ہوئے علامہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس وفا کی راہ پر استقامت عطا فرمائے، مصطفی مشن کا سچا سپاہی بنائے، اور اس قرآنی تحریک کو اور اس مصطفی تحریک کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے مقرر جناب صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب. حضرات محترم، اب سلام ہوگا اور سلام کے بعد دعا ہوگی. سلام کھڑے ہو کر پڑھیں گے اور دعا بیٹھ کر کے اس کے بعد انشاءاللہ لنگر ہوگا. اور یہ ضیافت میلاد بہت وافر ہے، اپنے اچھا ہونے کا، اپنے پیارا ہونے کا ثبوت دیں. بڑے آرام سے جو بھی لیتا ہے وہ پہلے اس کو لیتے لیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھگدڑ، کوئی اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. اپنے اچھے ہونے کا ثبوت دیں. سب سے پہلے سلام ہوگا، کھڑے ہو کر سلام پڑھیں، اور سلام کے فوراً بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد انشاءاللہ لنگر سے شروع ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھاں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھاں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھاں سلام آپ آئے دے جگتے بہار آ گئی، ابر رحمت پرور دکھا گئی، اور جت گیا حق کے باطل پتلی پتلی گلے خود کی پتیاں، پتلی پتلی گلے خود کی پتیاں، لبوں کی نزاکت پہ
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ ایک آخر پر عرض کریں ہم میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آیا ہم کلمہ آیا ہم بعد اس کے یہ کہیں ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ السلام صاف گنبد کے مکین اور سلام رحمت العالمین یا الہی صدقہ ولادت رسول اے سلام عاجزانہ او قبول تشریف رکھیے رب العالمین ہماری حاضری کو ہم بار کا ہمیشہ قبولیت عطا فرما باری تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ حضور کے ذکر کا صدقہ سب کو قرآن مجید پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما خاموشی ہر بات پر عمل کی توفیق عطا فرما اس قرآن اور صاحب قرآن کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما سب کے دکھ دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اس مجلس کے تمام حاضرین مولا جتنے بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما جو تنگ دست ہیں انہیں غنی فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما جن کی اولادیں ہیں مولا انہیں نیکی صالحیت اور تک بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا باری تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ چودھری نوید صاحب یہ آٹے کی چکی والے ہیں ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرما ان کی والدہ محترمہ کے درجات کو بلند فرما اور اسی طرح عبد المنان بھائی ہیں ان کی والدہ محترمہ کی بھی بخشش اور مغفرت فرما زیبر بھٹ صاحب ہیں ان کی ممانی جان ہے باری تعالیٰ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو قیامت میں حضور کی شفاعت عطا فرما والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا